السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے حوالے سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استعفوں کے حوالے سے، سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کئی پروگرام میں نے بھی کیے ہیں، باقی میڈیا بھی ڈسکس کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینا چاہ رہی ہے۔ پی ڈی ایم نے اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پی ڈی ایم کا۔ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی پولیٹیکل اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد پیپلز پارٹی جس طرح کہہ رہی ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے، کیونکہ 3 صوبائی حلقے ہیں جن پہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سندھ میں 3 ہیں، اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنے امیدوار بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی بضد ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جو پچھلا ہوا تھا پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اس میں بھی پیپلز پارٹی، اس میں فیصلہ یہی ہونا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا نہیں۔ نون لیگ بھی حصہ لینے کی حامی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن نون لیگ نے اس طرح ایگریسو انداز نہیں اپنایا کہ پیپلز پارٹی کی طرح امیدوار کھڑے کر دیے ہوں۔ لیکن نون لیگ نے فیصلہ مولانا پر چھوڑ دیا تھا۔ مریم نواز جب مولانا کے گھر گئی تھیں مردان جلسے کے بعد، ابھی جو مردان میں ہوا تھا، اس کے بعد مریم نواز مولانا کے پاس گئیں گھر پر دوسرے دن، اور مولانا کو مریم نواز نے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز نے مولانا کو کہا جو فیصلہ آپ کا ہوگا، پی ڈی ایم کا ہوگا، اکثریتی جماعتوں کا ہوگا، وہ ہمیں منظور ہوگا، لیکن ہم قائل ہیں کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بضد ہے کہ ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ زرداری صاحب کا گزشتہ روز جو خطاب تھا، کانفیڈنس ان کا، ایک حوصلہ مند، ایک امید افزا، وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس سے پہلے پروگرام کئی کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ مولانا نے تمام جماعتوں کے سربراہوں سے رابطے کیے ہیں، مشاورت کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یکم کو تو اجلاس ہو رہا ہے سربراہی پی ڈی ایم کا، لاہور میں جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، فیصلہ اس میں ہونا ہے۔ لیکن ابھی میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کنفرم ذرائع ہیں، اتھینٹک ذرائع ہیں جن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور مشاورت کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور پیپلز پارٹی استعفے بھی نہیں دیتی اور پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات بھی لڑتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی تو بضد ہے، تو ہمارا کیا موقع، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اس طرح مولانا نے سب جماعتوں سے رائے لے لی ہے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تمام جماعتوں نے، یعنی پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں میں سے 10 جماعتوں کے سربراہوں نے، 10 جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو ہمیں نہیں لینا چاہیے، پی ڈی ایم کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک لاجک ہے کہ جب آپ استعفے دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ضمنی الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں؟ جس امیدوار کو آپ کھڑا کر رہے ہیں اس کو کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ، کروڑیں روپیہ کیوں خرچہ کرانا چاہ رہے ہیں جب اس نے استعفے ہی دینا ہے؟ منتخب ہو کہ حلف آ کے لے گا، دوسرے دن تیسرے دن استعفیٰ دے دے گا، تو وہ کروڑوں روپیہ خرچہ کیوں کرے؟ ایک لاجک تو یہ بھی ہے، جب استعفے دینے ہیں تو بھائی کیوں ضمنی الیکشن لڑیں۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ استعفے دیں گے اور تو اس سے پہلے ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے میری بات ہوئی ہے ایک بندے کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے تو یہ
4 نشستیں 5 نشستیں اکثریتی نشستیں ہمارے پاس آئیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو سندھ کی نشستیں ہیں جن پہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہ تو پکی ہماری ہیں بھائی، وہ پکی ان میں پیپلز پارٹی 100% نہیں 200% سمجھ رہی ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ سمجھ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے زیادہ تر رہے ہیں، اکثر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 نشستیں ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گی، جب ہم استعفے دیں گے تو وہ 4 نشستیں بھی ہمارے پاس زیادہ ہوں گی تو اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا، یہ پیپلز پارٹی کا لاجک ہے۔ لیکن ایسا مجھے نہیں لگ رہا، پیپلز پارٹی کسی اور گیم میں ہے۔ کیا گیم میں ہے، کیا گیم کر رہے ہیں زرداری صاحب؟ اس کے لیے مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کی پالیٹکس کو، سیاست کو سمجھنے کے لیے مجھے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر جاوید ہاشمی جیسا سیاستدان کہے کہ زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی گیم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں غلط ہیں سارے، زرداری صاحب نے بہت اچھے بڑے فیصلے بھی کیے ہیں، 18ویں ترمیم کا ہو، خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا ہو، یا گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا ہو، NFC ایوارڈ کا ہو، اور جو برطرف لوگ تھے ماضی کی حکومتوں کے 1,00,000 لوگ، ان کو بحال کرنے کا ہو۔ اس طرح بہت اچھے اقدامات کیے پیپلز پارٹی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے، مولانا کا موقف درست ہے، میں اس پہ کوئی رائے فی الحال نہیں دے سکتا۔ کبھی لگ رہا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا لاجک بندہ سنتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لاجک میں بھی دم ہے، پھر مولانا کا لاجک سنتے ہیں، پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ مولانا کا لاجک بھی ٹھیک ہے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 10 جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پی ڈی ایم میں شامل 10 جماعتوں نے، کہ اگر پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو ہم نہیں لیں گے، اگر پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے تو ہم حصہ نہیں لیں گے، اور یہ 2 بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ اور اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی تو ہم استعفے دیں گے۔ تو یہ 3 فیصلے ہو گئے۔ چوتھا فیصلہ اہم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان 10 جماعتوں کے رہنماؤں کو، سربراہوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ کہا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ 1 جنوری کو جو لاہور میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے والا ہے، اس اجلاس میں اپنے تمام ممبران کے، تمام صوبائی ممبران کے، قومی اسمبلی کے ممبران کے اور سینیٹرز کے استعفے ساتھ لے آئیں۔ اب یہ فیصلہ 1 جنوری کو ہونا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 1 جنوری کا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ پی ڈی ایم تو رہے گا، لگ رہا ہے پی ڈی ایم رہے گا، لیکن پیپلز پارٹی رہے گی پی ڈی ایم کے ساتھ یا نہیں، یہ فیصلہ ہوگا 1 جنوری کے لاہور میں ہونے والے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں۔ لیکن فیصلے میں نے آپ کو بتا دیے کہ 10 جماعتوں نے فیصلہ کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق کر دیا ہے اس بات پر کہ پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو لینے دیں۔ پہلے تو قائل کریں گے پیپلز پارٹی کو، نہیں قائل ہوتی تو پیپلز پارٹی کو اجازت دے دیں گے، چھوڑ دیں گے اپنے حال پر جا کے الیکشن لڑے ضمنی۔ باقی جماعتیں 10 جماعتیں ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے 10 جماعتوں میں، اور استعفے دینے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہ دے تو نہ دے، ہم دیں گے۔ پیپلز پارٹی سینٹ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو لینے دیں، ہم نہیں لیں گے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور مولانا نے استعفے بھی 1 جنوری کے اجلاس میں تمام جماعتوں کو کہا ہے، سربراہوں کو، کہ وہ استعفے بھی لے کر آئیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔